جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے اور آرزو رکھنے کی اور دعا کرنے کے خواہش مندوں نے، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس میں صحابہ کی اولادیں بھی تھیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہید اعظم امام حسین کی گردن کو الگ کر دیا، معصوم بچے علی اصغر کو قتل کر دیا، اس کے بعد بھی نہ رہا گیا تو خیموں میں آگ لگا دی۔ جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا وہ کیا کرے گا؟ گڑھی ہوئی کہانی بیان کرے گا، وہ گڑھی ہوئی روایتیں بیان کرے گا۔ جو حدیث پڑھنا چھوڑ دے گا وہ گڑھی ہوئی کہانی بولے گا، گڑھی ہوئی روایتیں بولے گا۔ وہ صحابہ اکرام کے درمیان کے اختلافات میں پڑھ کر اپنا دین ایمان سب ہاتھ سے دھو بیٹھے گا۔ اہل بیت کی جھوٹی محبت میں پڑھ کر صحابہ اکرام کی توہین کرنا شروع کر دے گا، جبکہ سب کو معلوم ہے حضور نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ میرے سرکار کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دے۔ اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو ایک کھجور کھا کر ہزاروں کافروں کے بیچ گھس جاتے تھے، اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑتے تھے، اپنا وطن مدینہ چھوڑ دیا، اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا، مکہ سے نکل گئے، محمد ابن قاسم عرب سے نکل کر ہندوستان میں آ گئے، یا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ خالد ابن ولید مکہ چھوڑ کر دوسری سرزمین پہ چلے گئے۔ کیا مطلب؟ ان صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں کہ آج اسلام کا گلشن مہک رہا ہے، اسلام کا سورج چمک رہا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ ان کی عزت کرو، ان کو گالی مت دو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، تو پھر ان کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو حق سے ہٹے گا، قرآن سے ہٹے گا، وہ حضرت صدیق اکبر کو گالی دے گا، وہ عمر فاروق کو گالی دے گا، وہ عثمان غنی کو گالی دے گا، وہ سیدہ عائشہ کو گالی دے گا۔ اس لیے تو حضور نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث سنت میں چھوڑ کے جا رہا ہو، اس سے ہٹ کے جیے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن میں عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ عثمان میں یہ کوالٹی نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کے اس کی فکر نہیں مانی جائے گی، اس کی فکر کو پاؤں کے نیچے روند دیا جائے گا۔ کہے گا عمر فاروق اعظم کے بارے میں زبان کھولے گا کہ اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، انہوں نے ایسا کر دیا ہے، یہ اس کی اپنی فکر ہے۔ جیسے برہمنوں کی فکر، راجپوتوں کی فکر، جاہلوں کی فکر، دیہاتی کی فکر، کوئی صاحب اپنے من سے کر کے کوئی آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ کہانی بولتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ قرآن میں عمر فاروق کی فضیلت ہے، اس لیے قرآن مانا جائے گا، تیری کہی ہوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن میں صدیق اکبر کی فضیلت ہے، قرآن مانا جائے گا، تیری کہی ہوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ جو تاریخ پڑھ کر عمر کو گالی دے گا، تاریخ اگر قرآن کی حمایت میں ہے، قرآن سے میل کھاتی ہے تو وہ ایکسپٹیبل ہے، لیکن جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے، جو تاریخ حدیث سے ٹکرائے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چونکہ اللہ کی بات مقدم ہے، مصطفیٰ کی بات مقدم ہے، اپنے نفس کی بات جو کرے گا نہیں مانی جائے گی۔ بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ کہتے رہے کہ چچا میرے کان میں کہہ دیجئے، آپ جو کلمہ کہہ دیجئے، مگر نہیں کہا۔ تو بخاری کی مانے کہ کسی آدمی کی کڑی ہوئی بات مانے، تو بخاری کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اگر کوئی مسلمان ثابت کرے، اگر کوئی اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے یہ جہالت ہے، تو جہالت نہیں مانی جائے گی، قرآن مانا جائے گا۔ جہالت نہیں مانی جائے گی، حدیث مانی جائے گی۔ اس لیے اے میری قوم، جہالت جہاں علم نہیں ہے، وہاں باپ داداؤں کی دعائی دے کر، وہاں صاحب چادر بیچ کر، وہاں صاحب مزار پہ پھول چڑھا کر، وہاں صاحب تعزیہ بنا کر، ان ساری جہالتوں کو دکھلا کے دو پیسے کمائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں علم ہے وہاں قرآن بولا جاتا ہے، وہاں حدیث بولی جاتی ہے، وہاں قرآن بولا جاتا ہے، وہاں جہالت دور کی جاتی ہے، وہاں اسلام کا صحیح چہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس فتنہ و فساد کے وقت میں اگر گمراہی سے بچنا ہے، صحابہ کی توہین سے بچنا ہے، اہل بیت کی توہین سے بچنا ہے، جہاں صحابہ سے بھی پیار ہو، اہل بیت سے بھی پیار ہو، حضرت عمر سے پیار ہو، حضرت عثمان سے پیار ہو، حضرت صدیق سے پیار ہو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہو، حضرت امام حسن سے پیار ہو، حضرت امام حسین سے پیار ہو، سیدہ فاطمہ سے پیار ہو، سیدہ عائشہ سے پیار ہو، اہل بیت اطہار سے پیار ہو۔ یہ کوالٹی اگر کسی مسلک میں ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی کا نام مسلک اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جو ہٹا، یا تو اہل بیت کی محبت
میں صحابہ کو برا کہہ کے جہنمی بنے گا، یا اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جو ہٹا اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے گستاخی کر کے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو رضا کے مسلک کو گلے سے لگایا پھر کیا ہوگا؟ وہ تباہ نہ ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اے میری قوم، اس فتنہ و فساد کے وقت میں اس حقیقی اسلام پر قائم رہنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت وقت کی ضرورت ہے۔ جو اس مسلک سے ہٹتا ہے وہ گڑھی ہوئی کہانی بیان کر کے صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ رافضی صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے، رافضی عمر فاروق اعظم کو کافر کہتا ہے۔ جس صدیق اکبر کی عظمت قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں ہو، جس عمر فاروق کی عظمت جس کی تعریف قرآن کی آیتوں میں موجود ہو، اس کو کافر کہنے والا وہ خود کافر ہے۔ وہ کیا، وہ چاہے 1000 کلمہ پڑھتا رہے مگر کبھی صحابہ کی توہین کرنے والا جنتی نہیں ہوگا۔ اس فتن و فساد کے وقت میں مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کہے کہ میں ہمارا رب ہمارا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلیل کرنے والا، وہی حکومت دینے والا، وہی حکومت چھیننے والا۔ تو اللہ ایک ہے، وہ کوئی اس کی ذات صفات میں کوئی ذات میں شریک نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، سارے رسولوں کا سردار بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے اسے علم غیب دیا ہے، اللہ نے اسے نور اور بشر دونوں کا سنگم بنایا ہے۔ بشریت کی شکل میں سیدہ آمنہ کی شکم سے آپ پیدا ہوئے، باقی نور کی شکل میں آپ کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ صاحب عرش پہ نور بن کے آپ چمک رہے تھے۔ تو مصطفیٰ نور بھی ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہے، مصطفیٰ عالم غیب بھی ہے، اللہ نے غیب کا علم بھی دیا ہے۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کے عقیدہ بنا لیا، اللہ کے بارے میں گڑھ کے عقیدہ بنا لیا۔ جیسے وہابی کہتے ہیں کہ اللہ آدمی کی شکل کا ہے، جیسے وہ اوپر سے نیچے اترے گا، جیسے میں ممبر سے نیچے اتر رہا ہوں ویسے اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے اترتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے زمین و زمان ثابت کرنا درست نہیں ہے، مکان ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے، کسی ایک جگہ خاص کرنا یہاں اللہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ مگر ان وہابیوں نے خدا کے بارے میں جیسے انسان چل رہا ہے، انسان اتر رہا ہے، اس طرح کی شکل و صورت انہوں نے اپنے حساب سے گڑھ لیا، وہ گیا جہنم میں چلا گیا۔ مصطفیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ علم مکھی اپنے بدن سے نہیں بھگا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کی توہین کرنے والا وہ گیا جہنم میں۔ اب مصطفیٰ کو مان رہا ہے، خدا کو مان رہا ہے۔ اب مصطفیٰ کے گھر والے اہل بیت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والے مصطفیٰ کے گھر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء فلا شکورا۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے، اہل بیت اطہار کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ لا نسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ دین کے بدلے میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا میں یہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، لیکن کوئی بولے میں صدیق عمر عثمان سے محبت کرتا ہوں مگر امام حسین کو باقی کہتا ہوں، انہوں نے بغاوت کیا، بغاوت میں وہ مارے گئے، وہ جہنم گیا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرے، صحابہ کی توہین کرے، وہ جہنم میں گیا۔ اب کوئی صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے، مگر جس نے اسلام کو کلیئرلی سمجھایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کو متقی نہیں مانے، ان کو ولی نہیں مانے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے۔ یہ چاروں ائمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کے قانون کو اپنے مطالعے فکر کے حساب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سب سے زیادہ فالوور امام اعظم کے ہیں، امام شافعی کی بھی فالوور ہے، امام احمد بن حنبل کے بھی فالوور ہے، امام مالک کے بھی فالوور ہے۔ یہ چار ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کا چاروں کی عزت کرنا ضروری ہے، لیکن ایک کے طور طریقے، ٹرمز اور کنڈیشنز کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی چاروں کا انکار کرے وہ جائیں جہنم
جہنم میں. جو اسلام میں طریقت کے شاہکار سرکار غوث اعظم نے خود جو اسلام کو زندگی دی ہے, جو اسلام کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے, ان کا ٹائٹل ہی محی الدین ہو گیا ہے. کوئی غوث پاک کو گالی دے وہ بھی جہنم کا راستہ چنا. کوئی غریب نواز جو ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو اسلام کا نور اس کے سینے میں داخل کیا, اگر غریب نواز کو کی توہین کوئی کرے وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے. چونکہ اللہ کے ولیوں کی توہین کرنے والا وہ کسی طرح مخلص مومن نہیں ہو سکتا. تو اس زمانے میں پرفیکٹ مومن بننے کے لیے آدمی کو سوال در سوال کرنا پڑے گا. کوئی بولے گا اللہ پر ایمان ہے, اللہ ایک ہے, سوال ہوگا مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کوئی بولے گا میں رسول پاک کو رسول مانتا ہوں, اس پر ایمان لاتا ہوں, جو کچھ قرآن نازل ہوا میں اس پر ایمان لاتا ہوں. مگر اس کے بعد پھر سوال ہوگا عمر عثمان غنی کے بارے میں, صدیق عمر عثمان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کیونکہ فتنہ پیدا ہو گیا, اللہ رسول کو مانتا ہے, صحابہ کی توہین کر رہا ہے. پھر سوال ہوگا صحابہ کو مانتا, اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ایک لمبا سلسلہ اعتراض کا, سوالات اور جوابات کا شروع ہوگا. ایک جملہ, ایک سنٹنس ہو کوئی جس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہ ہوگا. صحابہ کے بارے میں کیا ہے, اہل بیت کے بارے میں کیا ہے, ائمہ مجتہدین کے بارے میں کیا ہے, غوث کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, خواجہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یعنی ایک جملہ کوئی زبان سے نکلے, اب پتہ چلے یہ پرفیکٹ مومن ہے. غریب نواز سے محبت کرنے والا, غوث اعظم سے پیار کرنے والا, حضرت حسن کریمین سے عزت کرنے والا, اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا, صحابہ کی عظمت پہ قربان جانے والا, مصطفیٰ کی شان کو دل سے تسلیم کرنے والا. ایک جملہ کوئی جس کے بولنے کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں پیدا ہوگا. اس فتن و فساد کے وقت میں وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے مسلک اعلی حضرت. اگر کوئی بول دے کہ میں مسلک اعلی حضرت کا فالوور ہوں, اب نہ اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا, نہ صحابہ کے بارے میں سوال ہوگا, نہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں سوال ہوگا, نہ غوث کے بارے میں سوال ہوگا, نہ خواجہ کے بارے میں سوال ہوگا. مسلک اعلی حضرت کا مطلب کہ وہ پرفیکٹ مومن ہے. اسلام لانے کے لیے جن جن عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے, وہ سارے عقائد کے مجموعے گلدستہ کا نام ہے مسلک اعلی حضرت. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خوب فکشن پڑھیے. غیر مسلموں نے بھی جہاں صداقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, وہاں کیا ہے, گڑھی ہوئی روایتیں ہیں, وہاں گڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ ایسا ہو گیا, پتھر دودھ پینے لگا, اس درخت سے وہاں کوئی نیچے اتر گیا. یعنی صاحب ایک مافوق الفطرت باتیں لوگ کرتے ہیں, گڑی گڑی روایتیں بیان کرتے ہیں, اور اس کو بول بول کر لوگوں کی عقیدت کا سودا کرتے ہیں. یہاں صرف اجالا ہے, اندھکار نہیں ہے. یہاں اسلام ہے, اسلام کا مطلب اجالا. یہاں کسی کو آنکھ بند کر کے نہیں مانا جاتا ہے, یہاں حقیقت و صداقت کے اجالے میں مانا جاتا ہے. ذرا غور سے سنیے. آج 1500 سال کے بعد پوری دنیا میں اسلام ایک چمتکار بن کر ابھر رہا ہے. یہاں اندھ وشواس نہیں بلکہ آدمی سچائی کو تسلیم کر کے اسلام کے قریب جا رہا ہے. میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. جو لوگ صاحب دیو مالائی کہانی بیان کر کے اپنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے ان کی باتوں سے ہٹ کر وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نماز کی ضرورت نہیں ہے, بس مزار پہ جائیے, قبر کو دھو کر کے پی جائیے, وہاں پھول چڑھائیے, وہاں چادر چڑھائیے, چادروں کی پاڑ لگا دیجئے, اور پھر وہاں طواف کیجئے, وہاں مراد کا دھاگا باندھ دیجئے, بس کافی ہے. یا میرا بابا یا میرا پیر یا میرا ولی مجھ کو جنت لے کے چلا جائے گا. یہ گڑھی ہوئی باتیں جو دوسروں کے یہاں سے مستعار لی گئی ہے. اسلام میں ایسا کچھ ہے کیا؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہوں پہ نماز کا ذکر ہے, حدیث میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہوں پہ نماز کا ذکر ہے. آقا علیہ السلام کی مانے کہ اپنے پیر کی مانے. پیر صاحب اگر حضور سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو ان کے چہرے پہ مار دیا جائے گا. اگر پیر صاحب اگر ہمارے حضور کی بات کرتے ہیں تو ان کی پیشانی کو چوم لیا جائے گا, ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا جائے گا. پیر وہی جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, پیر وہی جن کو دیکھو تو مصطفیٰ کی حدیث یاد آ جائے, پیر وہی جن کو دیکھو تو بزرگان دین کا حدیث پر عمل کر رہے یاد آ جائے. پیر وہ نہیں جو گڑھی یہ باتیں بول کر میرے ایمان کو خراب کر دے. اگر کوئی کہتا ہے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اور پھر چادر چڑھاؤ, پھول چڑھاؤ, خوب قبر کو چادروں اور پھولوں سے جڑ دو, قبر کو دھو کر کے پی لو, وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے, یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ اسلام نے کیا کہا؟
اسلام نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین میں اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج و چاند اللہ کے، ہمیں پانی کے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زبان دیا، آنکھ دیا، سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس دیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، پھر اللہ ہمیں موت دے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے پھر ہم سے حساب لے گا۔ یہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری، یہ بتاؤ رات تم نے کیسے گزاری، یہ بتاؤ دن کیسے گزارا۔ سورج میرا تھا، تم کھاتا میرا رہا، کام شیطان کا کرتا رہا، تیرے بدن میں طاقت میری دی ہوئی تھی، تم شیطان کی بندگی کرتا رہا، تو اللہ نے وہاں جہنم کی خطرناک آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا کھائے اور شیطان کی مانے۔ تو ہمیں اللہ نے ساری فیسلٹیز دی ہے، یعنی ہمیں انسان بنایا، زبان دی، آنکھ دیا، سورج کی روشنی دی، چاند دیا، رات آرام کرنے کے لیے دیا، دن کا اجالا دیا، تاکہ ہم اللہ کا کھائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی سورج کی روشنی میں دن میں کام کاج کریں، اور پھر اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جائے۔ آج سے 100 سال پہلے جو مہند میں تھے وہ آج نہیں ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے جو آج ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے۔ تو 100 سال کے اندر ہی اپنا سارا پڑیا بھون کر کے یہاں سے چلا جانا ہے، بوریا بستر سمیٹ کے قبرستان چلا جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کب؟ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر حساب و کتاب لیا جانا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کی زمین اور کام شیطان کا، کھائیں اللہ کا، کام شیطان کا نہیں۔ اخلاق کا تقاضا ہے، معرفت کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ جس اللہ کا کھائیں اس اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمارے لیے گوشت بنایا، ہمارے لیے مچھلی پیدا کی، ہمارے لیے پھل فروٹس پیدا کیے، ہمارے لیے گرمی کے زمانے کے لیے زبردست پھلوں کا راجا آم پیدا کیا، جامن ہمارے لیے، آم ہمارے لیے، لہسن ہمارے لیے، کینسر کا علاج ہے لہسن، وہ ہمارے لیے، ادرک ہمارے لیے، چاول ہمارے لیے، روٹی ہمارے لیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، یہ آم جامن کٹہل ہمارے لیے، یہ لیچی ہمارے لیے، یہ سیب سنترا ہمارے لیے، یہ کاجو کشمش ہمارے لیے۔ یہ جب ہمارے لیے ہے، دودھ ہمارے لیے، جب میں ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کا خون روک کے اللہ نے میری غذا کا انتظام کیا، اور جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اللہ نے ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا کے میری غذا کا انتظام کیا۔ اور جب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ حرام ہو گیا تو اللہ نے بھینس کا دودھ دیا، گائے کا دودھ دیا، بکری کا دودھ دیا۔ اللہ نے ہمیں سمندر کی مچھلیاں گوشت کی شکل میں دیں، اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا تاکہ اس میں جو پروٹین کا زبردست ذریعہ ہے، یا گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے، اس کے بغیر نہ عقل پختہ ہوگی، نہ ہڈی پختہ ہوگی، نہ جسم طاقتور ہوگا۔ جو گوشت نہیں کھاتا ہے وہ صرف ڈھانچے کا آدمی ہے۔ تو اللہ نے میرے لیے مچھلی کا انتظام کیا، میرے لیے بکرے کا انتظام کیا، میرے لیے مرغے کا انتظام کیا، میرے لیے سبزیوں کا انتظام کیا، میرے لیے فروٹس کا انتظام کیا، میرے لیے پانی کا انتظام کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو کہ جب ساری چیزیں میرے لیے ہیں تو میں کس کام کے لیے ہوں؟ میں لڑائی کرنے کے لیے، میں ماں باپ کی توہین کرنے کے لیے، میں زنا شراب کے لیے، میں قتل اور غارت سے زمین کو بھرنے کے لیے نہیں۔ جس دن تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے گا، رات میرے لیے، دن میرے لیے، فروٹس میرے لیے، روٹی چاول میرے لیے، یا دودھ میرے لیے، یا گوشت مچھلی میرے لیے، تو میں کس کام کے لیے؟ تو ضمیر سے آواز آئے گی یہ ساری نعمتیں خدا کی ہیں، اور ہماری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے ہے۔ ہماری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی سب سے بڑی شکل ہے یہ نماز۔ حج سب پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت مال والے پہ، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر، مگر نماز چونکہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، 24 گھنٹے خدا کی نعمت کھاتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ رات بھر 8 گھنٹے کی گہری نیند لیں، جب صبح اٹھیں تو اپنا کام کاج کرنے سے پہلے سب سے پہلے 8 گھنٹے کی نیند دینے والے خدا کو سجدہ کر لیں۔ یہی غیرت کا تقاضا ہے، ورنہ اگر اللہ رات ہی میں آپ کو موت دے دے تو آپ نہ دنیا دیکھ پائیں گے نہ بال بچوں کا چہرہ دیکھ پائیں گے۔ تو غیرت اور اخلاقی تقاضا ہے کہ جس رب نے ہمیں رات میں موت دے کر دوبارہ زندہ کیا، یعنی 8 گھنٹے کی نیند لیا، نیند موت اصغر کا نام ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوا۔ حضور نے کہا جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو غیرت کا تقاضا ہے کہ جس نے زندگی دوبارہ دی اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس لیے 8 گھنٹے کی نیند اور پھر فجر میں سجدہ، پھر فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ وقت ہے محنت کرنے کا، یہ وقت ہے اسکول جانے
کا، یہ وقت ہے کھیت کھلیان جانے کا، یہ وقت ہے دکان جانے کا، یہ وقت ہے فیکٹری چلانے کا. اس بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق پڑھے ثواب ہے، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. چاش پڑھے ثواب ہے، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. کون یہ وقت ہے کام کرنے کا. رات میں عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، وہ وقت ہے آرام کرنے کا. فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، یہ وقت ہے کام کرنے کا. تاکہ پیسہ رہے گا تب نہ مسجد بناؤ گے، پیسہ رہے گا تب نہ مدرسہ بناؤ گے، پیسہ رہے گا تب نہ غریب ماں باپ کی خدمت کرو گے، پیسہ رہے گا تب نہ مسکینوں کی بیٹی کی شادی کراؤ گے. اگر پیسہ نہیں رہے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگو گے. پھر تمہاری مسجد کی تعمیر کیسے ہوگی، مدرسہ کی تعمیر کیسے ہوگی. تم کماؤ 1 لاکھ روپے، 2,500 زکات نکال دے. تم کماؤ 1 کروڑ روپے، 2.5 لاکھ زکات نکال دے. تم کماؤ 2 کروڑ روپے، 5 لاکھ زکات نکال دے، اور ہزاروں غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ قانون زکات بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں کنگال نہیں رہوں، میں بھکاری نہیں رہوں، میں محتاج نہیں رہوں. میری مسجدوں کی سیڑھیاں بھکاریوں سے بھری نہ رہے. کوئی پنجاب دلی صاحب سعودی عرب سے آئے، اس کے دروازے پہ بیٹیا کی شادی کے لیے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہ مانگو. چونکہ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے آنکھ دیا ہے، اللہ نے سورج دیا ہے. آنکھ ہے سورج نہیں ہے تو دیکھ نہیں پاؤ گے، سورج ہے مگر آنکھ نہیں ہے تو دیکھ نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب ہے دیکھنے کے لیے 50% سورج کا رول ہے، 50% آنکھ کا رول ہے. تو اللہ نے سورج بھی دیا، اللہ نے آنکھ بھی دیا، تب تم دنیا کو دیکھ کے کام کاج کرو. ایسا نہیں کہ بستر پہ سو کے گٹکا کھا کر کے ریل دیکھ کر کے بھکاری بن جاؤ. اور بیٹیا کی شادی کے لیے بھیک مانگو، ماں باپ کے علاج کے لیے بھیک مانگو، اور صاحب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگو، اپنے کھانے پینے کے لیے بھیک مانگو. نہیں، اسلام بھیک کی مذمت کرتا ہے. السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے. اسلام کہتا زکات نکال، اسلام کہتا فطرہ نکال، اسلام کہتا 1 لاکھ کے جانور کی قربانی کر، اپنے غریب بھائی کو دے دے، اپنے مسکین بھائی کو دے دے، اس کا 3 حصہ کر لے. یہ فلسفہ قربانی یہ ہمیں سخاوت دیتا ہے. یہ صدقہ فطر کا قانون یہ ہمیں سخاوت کا پیغام دیتا ہے. یہ زمین سے اگنے والی فصل کا عشر نکالے، 10 کیجی اپنا، 1 کیجی خدا کی راہ میں. اگر پانی خرید کے تم نے فصل پیدا کی تو 20 میں 19 اپنا، 1 خدا کی راہ میں دے دے. یا زمین سے فصل اگے تو اللہ کا حق نکال دے، اپنے غریب بھائی کو دے دے. 1 لاکھ ہے، 2,500 غریب بھائی کو دے دے. 1 کروڑ ہے، 2.5 لاکھ غریب بھائی کو دے دے. تو کمانے کا حکم اسلام نے دیا ہے کہ تم کماؤ، محنت سے کماؤ، تاکہ دوسروں کو دو، محتاجوں کو دو. جو عزت سے گھر میں ہے، مانگنا نہیں چاہتا ہے مگر اس کو مال کی حاجت ہے، تم اس کے گھر میں جا کے دو. یہ قانون زکات ہمیں مفلسی سے بچاتا ہے، یہ قانون فطرہ ہمیں مفلسی سے بچاتا ہے، یہ قانون قربانی ہمیں مفلسی سے بچاتا ہے، یہ قانون حج مجھ کو مفلسی سے بچاتا ہے. مسلمان بھیک منگا ہو گئے کیونکہ مسلمان سوچنے لگا مزار پہ جائیں گے تب بابا ہم کو ڈی ایم بنا دے گا، مزار پہ جائیں گے تب بابا ہم کو ارب پتی بنا دے گا، مزار پہ جائیں گے تب بابا ہمیں سامنے والا پلاٹ کے لیے پیسہ دے دے گا، مزار پہ جائیں گے تب ہمیں فارچونر گاڑی مل جائے گی. اگر یہی بات ہے تو ہندوستان کا سارا مسلمان اجمیر محلہ چلا جائے اور وہاں جا کے بولے بابا میرے بیٹے کو ڈی ایم بنا دیجیے، باپ نہ پڑھے نہ لکھے، بابا اجمیر والے سلطان اس کو ڈی ایم بنا دیں گے. تب تو سارے ہندوستان کے ڈسٹرکٹ میں ڈی ایم مسلمان کا ہی بچہ ہو جائے گا، کیونکہ بابا ہندوستان کے بادشاہ ہیں، وہ سب کو ڈی ایم بنا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم آم کا پیڑ لگا دیں اور اجمیر چلے جائیں اور بولے بابا اس میں سیب لگا دیجئے، بابا قبر سے نکل کے 2-4 تماچا لگا کے بھگا دیں گے. کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیچرل سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کیا جائے. لگائیں آم کا پیڑ، اس میں سے سیب نکل جائے، ہم بودیں مکئی صاحب گیہوں کا پودا، وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے. نہیں ہوتا ایسا. ہوتا کیا ہے، آم کا پیڑ لگا دیں اور پھر اس کو بکری سے بچائیں، جانور سے بچائیں، وقت پہ پانی دیں، اس کی حفاظت کریں. جب آپ پھل دینے کے لائق ہو تب اجمیر چلے جائیں اور کہیں بابا میں نے درخت لگایا ہے، میں نے اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بابا آپ کرم فرما دیں، دعا فرما دیں کہ میٹھا آم نکل جائے اور زبردست آم نکل جائے. تو بابا کا ہاتھ اٹھے گا. پھر کیا ہوگا، جو کچا پھل دینے والا تھا، کھٹا دینے والا تھا، وہ میٹھا آم نکلنے لگے گا، اور جو کمزور پھل دینے والا تھا وہ مضبوط پھل دینے لگے گا. یہ تو ہو جائے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ آم کا پیڑ ہے اس میں سیب نکل جائے گا، لگا دیں گیہوں وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے گا. یہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ لگائیں کھیرا کا پیڑ اور وہاں سے سنترا نکل جائے گا. جو جاہل رہے، جو پڑھے نہیں، جو ریل دیکھے، جو 10-10 گھنٹے برباد کرے، جو 3 گھنٹے سنیما ہال کو دے دے، جو سماج کے گلی کوچوں میں بیٹھ کر موبائل چلائے، ابھی نہ پڑھے نہ لکھے اور اجمیر چلا جائے اور بولے بابا مجھ کو ڈی ایم بنا دیجیے، بابا مجھ کو سائنٹسٹ بنا دیجیے، چاہے ساری زندگی
زندگی وہاں رو رو کے مر جاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ تم 8 گھنٹے پڑھو، میٹرک میں 90% نمبر لے آؤ، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں جاؤ، پھر تم اسٹڈی کو بڑھا دو، 12 گھنٹے پڑھو، پھر گریجویشن میں جاؤ، پھر وہاں 16 گھنٹے پڑھو، تم 90% نمبر گریجویشن میں لاؤ، اس کے بعد جاؤ اجمیر معلیٰ، کہو بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، میں 8 گھنٹہ پڑھتا تھا، پھر آگے بڑھا 2 گھنٹہ اسٹڈی اور میں نے بڑھا دی، پھر آگے بڑھا، پھر میں نے 4 گھنٹے اور اسٹڈی بڑھا دی، میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی۔ میرا مارکس دیکھیے بابا، میں نے میٹریکولیشن میں 70% لایا ہے، انٹرمیڈیٹ میں 80% لایا ہے، میں نے گریجویشن میں 90% لایا ہے، میں 15 گھنٹے اسٹڈی کر رہا ہوں۔ بابا صرف آپ کی دعا چاہیے، ایک نگاہ کرم چاہیے، آپ نگاہ کرم ڈال دیں تاکہ میں IPS افسر بن جاؤں، IS آفیسر بن جاؤں۔ پھر کیا ہوگا؟ ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے غریب نواز قبر میں ہاتھ اٹھا دیں گے، ادھر سے دعا چلے گی، ادھر سے محنت بڑھے گی، کامیابی قدم چومے گی، آسمان سے کامیابی آ جائے گی۔ یہ ہے اسلامی سسٹم، یہ ہے نیچرل سسٹم۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ریل چلائیں، گٹکا کھائیں، ہلڑ بازی کریں، سنیما دیکھیں، دوسروں کی بہو بیٹی کو تاک جھانک کریں اور صاف وقت برباد کریں اور بولیں کہ نہیں بھائی یہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، تو تماچا اس کے چہرے پہ مار کے گال اس کا لال کیجئے بدتمیز۔ اسی مودی جی کے گورنمنٹ میں اس بار ابھی 2 مہینہ پہلے IS کا ریزلٹ نکلا ہے، 50 بچے IS آفیسر بن گئے، 50 بچے IS آفیسر بن گئے۔ پچھلے سال کا ریزلٹ تھا، اس میں 45 بچے IS آفیسر بن گئے۔ اسی 10 سال کے پیریڈ میں شاہ فیصل کشمیر کا وہ IS میں ٹاپ کر گیا۔ گورکھپور کی ایک لڑکی 9ویں رینک لائی ہے، 5ویں رینک مسلمان کا بچہ لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو کام چور ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے، وہی اس طرح کے کمزور جملے بولتا ہے کہ صاحب یوگی جی کی گورنمنٹ ہے، ہم کو نوکری نہیں ملتی ہے، تو ان کی گورنمنٹ ہے، وہ تمہیں چھانٹنا چاہتا ہے تو تم مقابلہ کرو، کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاؤ، اسٹڈی بڑھا دو، 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے اسٹڈی کرو۔ وہ چاہے تم کو چھانٹنا مگر چھانٹ نہیں سکے، تمہاری قابلیت، تمہاری میرٹ اور تمہاری محنت بڑھ جائے، پھر تم لڑ کے وہاں سے جاب لے لو۔ تو اب ریل کو مت دیکھو، ابھی اسی کانپور کا ایک بچہ 22 سال کی عمر میں IS نکالا ہے، صرف 22 سال کی عمر میں، صرف 22 سال کی عمر میں IS نکالا۔ وہ کا بچہ یہ بتا، اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا ہولی نہیں جانتا تھا، میرا بیٹا دیوالی نہیں جانتا تھا، سارے بچے ہولی کھیلتے تھے، میرا پرتھم کتاب لے کے پڑھتا تھا، سارے بچے پٹاخہ چھوڑتے تھے، میرا بیٹا کتاب لے کے پڑھتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس سیڑھی کو دیکھنے آ گئے جس سیڑھی پر بیٹھ کر اس کا بیٹا پرتھم اسٹڈی کرتا تھا۔ 22 سال میں بچہ کے DM بنتا ہے کیا؟ مگر جو جنون دماغ میں چڑھا لے گا، مجنو بن جائے گا، جو کتاب کا عاشق بن جائے گا، جو گلی کوچے کی لڑکی کا عاشق نہیں بنے گا، جو سنیما کا عاشق نہیں بنے گا، جو ویڈیو کا عاشق نہیں بنے گا، جو VCR کا عاشق نہیں بنے گا، جو ریل کا عاشق نہیں بنے گا، وہی اس سے سبق حاصل کرے۔ وہ ایک ہندو کا بچہ وہ کتاب کا عاشق بنا، پٹاخہ چھوڑ دیا، کتاب پڑھتا رہا، ہولی چھوڑ دیا، کتاب پڑھتا رہا، تب 22 سال کی عمر میں DM بن گیا۔ ابھی 2 مہینہ پہلے ریزلٹ آیا ہے، وہ گھر میں رہتا تھا، سیڑھی پہ بیٹھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، تو وہ IS نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی ہے، اس کے پاس محنت ہے مگر خدا کی رحمت نہیں ہے، مصطفیٰ کی عطا نہیں ہے، محنت ہے، محنت کر کے کامیاب ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس اسلام ہے، تمہارے پاس بزرگوں کی عطا ہے، تمہارے پاس مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اگر تم نے صرف محنت کرنا شروع کیا، تمہارے بال بچوں کے دماغ میں یہ جنون چڑھ گیا، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پالیٹکس نہیں کرنی ہے، کسی نیتا کا جھولا نہیں ڈھونا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، IS آفیسر بننا ہے، ہمیں DM بننا ہے، IPS بننا ہے، بینک کا پروبیشنری آفیسر بننا ہے، ہمیں اسکول کا ہیڈ ماسٹر بننا ہے، ہمیں ویگیانک بننا ہے، ہمیں لائر بننا ہے، ہمیں ایڈوکیٹ بننا ہے، ہمیں جج بننا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے کیس کو لڑ سکیں، ہمیں جیلر بننا ہے۔ تم قسم کھا لے اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ میں 4 گھنٹے اسٹڈی نہیں کر لوں، اس وقت تک پانی نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں صبح سویرے میں 10 چیپٹر نہ پڑھ لوں۔ جس دن تم نے محنت کرنا شروع کیا تو پھر خدا کی رحمت تیرے ساتھ ہے، اب محنت بھی ادھر سے چلے گی، مصطفیٰ کی رحمت تیرے ساتھ ہے، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے مدینے والے مصطفیٰ کا فیض چلے گا، غوث اعظم کا فیض چلے گا، غریب نواز کا فیض چلے گا۔ دوسری قومیں بعد میں کامیاب ہوں گی،
مصطفیٰ کا غلام پہلے کامیاب ہوگا. ہر چھیتر میں مصطفیٰ کا غلام کامیاب ہوگا. مگر صرف اندھ وشواس والی کہانی, مزار پہ چلے جاؤ, مراد کا دھاگا باندھو, اور دھاگا باندھنے کے بعد وہاں سے پیسہ مل جائے گا, وہاں سے سب کام بن جائے گا. نہیں بنا تو اب غریب نواز میں وہ ستیہ نہیں رہا, اجمیر میں وہ ستیہ نہیں رہا. پہلے گئے تھے ملا تھا, اب گئے نہیں ملا, اب وہ ستیہ نہیں رہا. ستیہ نہیں رہا کہ تمہارے اندر کام کرنے کا حوصلہ نہیں رہا, تمہارے جینے کا انداز نہیں رہا. سنیے غور سے, ابھی دو طبقہ ہے مسلمانوں میں. ایک طبقہ وہ ہے جو چادر لے کے بیٹھا ہے, گاگر لے کے بیٹھا ہے, غسل قبر لے کے بیٹھا ہے, پھول لے کے بیٹھا ہے. اب اسی پھول کو بیچنا ہے, پیسہ کمانا ہے اور کھانا ہے. ذرا دیکھیں مزار پہ جا کے, یہ موٹا موٹا توند لے کے بیٹھا ہے, کوئی کالا کپڑا لے کے بیٹھا ہے, کوئی پیلا کپڑا لے کے بیٹھا ہے, کوئی امامہ لے کے بیٹھا ہے, کوئی پیر میں کڑا لے کے بیٹھا ہے, کوئی ہاتھ میں بالا اور جھمکا لے کے بیٹھا ہے سکھوں کی طرح. یہ وہ لوگ ہیں جو قبر کی چادریں بیچ کے کھاتے ہیں, جس کے پاس علم نہیں ہے. یہ لوگ چلے ہیں رضا کو برا کہنے. رضا کا بیٹا کتاب لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا فتویٰ لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا جامعۃ الرضا لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا مظہر اسلام لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا منظر اسلام لے کے بیٹھا ہے. وہاں چادر بیچ کے نہیں کھایا جاتا, پھول بیچ کے نہیں کھایا جاتا, وہاں فتویٰ لکھا جاتا ہے, وہاں علم سکھایا جاتا ہے, وہاں علم پھیلایا جاتا ہے, حدیث سنائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, جہالت دور کی جاتی ہے, مصطفیٰ کی سنتوں سے قریب کیا جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ مقابلہ نہ کریں جو کالا پیلا پہن کر کے, ہاتھ میں کڑا اور بالا جھمکا پہن کے سکھوں کی طرح وہ سب مزار کی چادر بیچ کر پیٹ پالتے ہیں اور وہ رضا کے خلاف بولتے ہیں. مت بولو ایسا. اسلام میں نماز سب سے بڑا فرض ہے. حضور نے کہا ہے جو نماز ترک کیا اس نے کفر کیا, کفر کے قریب پہنچ گیا. قیامت کے دن بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. ان چاروں گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حدیث میں لیا گیا ہے. نماز سب سے بڑا فرض ہے, عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے. نماز چھوڑ کر کوئی چادر کام نہیں آئے گی. اس لیے اب اس دور میں جو کہے کہ چادر چڑھاؤ نماز سے کیا ہوتا ہے, پھول چڑھاؤ نماز سے کیا ہوتا ہے, پیر صاحب کا دامن تھام لو نماز سے کیا ہوتا ہے, یہ راستہ جہنم کا ہے. چونکہ حضور کی مانے کہ پیر کی مانے, حضور نے کہا ہے بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اب اگر پیر نمازی بناتے ہیں, حضور کی حدیث سنا سنا کر بے نمازی کو نمازی بناتے ہیں, اس پیر کی پیشانی چوم لی جائے گی, ان کا ہاتھ چوما جائے گا, ان کا پاؤں چوما جائے گا, چونکہ یہ مصطفیٰ کا پیغام عام کر رہا ہے. ذرا غور سے سن لینا, جہالت جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ گڑھی ہوئی کہانی بولے گا, جو حدیث نہیں پڑھے گا وہ صاحب دیو مالائی کہانی بولے گا, اور جو حدیث قرآن پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی بات بولے گا, وہ اللہ کی بات بولے گا, وہ جہالت نہیں بلکہ علم کے قریب ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ وکالت کر رہے ہیں غسل قبر کی, وہ دھواں کی, لہبان کی یا ڈھول کی, یہ صاحب تازیہ کو گھمانے کی, تو قبریں بنانے کی, جھڑنی کی, مرثیہ کی, یہ سب وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم سے دور ہے, حدیث کی تعلیم سے دور ہے. نماز چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا. یہ مزار پہ جانا ہم نہیں کہتے کہ حرام ہے, مزار پہ جاؤ, 4 ہاتھ دوری پہ رہو, قرآن میں سے جو یاد ہے پڑھو, اس صاحب مزار کی روح کو ثواب پہنچاؤ, پھر الٹے پاؤں نکل جاؤ اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرو. یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. طواف کرنا قبر کا حرام ہے, حرام ہے, وہاں سجدہ کرنا حرام ہے. وہ ہندوؤں کی طرح دھاگا باندھنا یہ جہالت ہے. یہ دھاگا مت باندھ, 4 ہاتھ دوری پہ رہو, فاتحہ پڑھ اور بول اللہ سے الہی اس ولی کا واسطہ ہے, میری مراد پوری کر دے, مجھ کو بیٹا دے دے, مجھ کو نوکری دے دے, محنت کرنے کا جذبہ دے دے, حرمین طیبین کی حاضری دے دے, قرآن کی تلاوت کا شوق دے دے, مجھ کو جنتی بنا دے. یہ دعا کر, اللہ اس ولی کے وسیلے سے دعا قبول کرے گا. اس طرح صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے, مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے, مینا مزدلفہ پہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے ولیوں کے مزار کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. وہ اللہ سے دعا کر, اللہ تیری دعا قبول کرے گا. وہاں جا کر کے اللہ سے مانگ. یہ دھاگا مت باندھ. یہ قبر کا طواف کرنا حرام, سجدہ کرنا حرام, یہ غسل قبر کر کے پانی پینا یہ سب جہالت ہے. اس قبر کی عزت کا مطلب ہے کہ تم ان کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھو, ان کی زندگی سے نور حاصل کرو. یہ کبھی حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا, یہ مہینوں مہینوں بھوکا رہتے تھے, یہ رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, یہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. ان کی قبر پہ جا کر کے ان سے نور حاصل کر. جو یہ کہتا ہے کہ چادر چڑھا نماز سے کیا ہوتا ہے, یہ جہنم کا راستہ چنا ہے. جو یہ کہتا ہے جلوس محمدی
کے لیے گھروں کو لائٹنگ کر دے, سجا دے, اور ہاتھ میں جھنڈا لے لے, ہر گھر میں جھنڈا لگا دے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ یہ راستہ بھی جہنم کا ہے. نماز چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کوئی فرض چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا, پہلے فرض سے مل کے نفل کام آئے گا. آپشنل میں کام نہیں آئے گا جب تک کہ کمپلسری کوئی آپ میں ریزلٹ حاصل نہ کرے. کمپلسری میں پاس کرو گے تب آپشنل کا مارکس ریزلٹ کا رینک بڑھا دے گا, لیکن کمپلسری نہیں ہے. آپشنل میں 100% نمبر لے آئے وہ نہیں جٹے گا. کوئی بھی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. تو ایک طبقہ ہے جو چادر گاگر جلوس لائٹ لیے بیٹھا ہے, وہ غوث پاک کا بکرا ذبح کرتا ہے, محرم کا کھچڑا کھاتا ہے, غریب نواز کا دیگ چڑھاتا ہے, وہ سب چڑھاتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, روزہ ہی نہیں رکھتا ہے. وہ ہاتھ میں کڑا دھاگا اور ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوا ہے, کوئی کالا کپڑا کوئی پیلا پہنے ہوا ہے. اور ایک وہ نجدی وہابی ہے جو کہتا ہے نماز پڑھ, یہ فاتحہ حرام, جلوس محمدی نکالنا حرام, یہ چادر چڑھانا حرام, یہ مزار پہ جانا حرام. یہ بھی جہنم کا راستہ ہے کہ مزار پہ جانا جائز ہے مگر یہ حرام کہہ رہا ہے, فاتحہ جائز ہے مگر یہ حرام کہہ رہا ہے, یہ نماز کی وکالت کرتا ہے, فاتحہ جلوس محمدی کو حرام کہتا ہے. یہ بھی جہنم کا راستہ ہے. اور جو صرف مزار چادر گاگر کرے اور نماز روزہ نہ کرے یہ بھی جہنم کا راستہ ہے. تو اس فتنہ و فساد کے وقت میں تو جنت کا راستہ کون ہے, شریعت کا راستہ کون ہے, صحیح راستہ کون ہے؟ اسی فتنہ فساد سے بچانے کے لیے ایک راستہ ہے, وہ ہے نماز بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, فاتحہ بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, مزار پہ بھی حاضری دیا جائے گا, نماز بھی ہوگی, جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا, نماز بھی ہوگی, قبروں پہ پھول بھی چڑھایا جائے گا, نماز بھی ہوگی, محرم کا کھچڑا بھی کھایا جائے گا, سبیل بھی لگائی جائے گی. یہ کون؟ پہلے نماز ہوگی پھر بعد میں نفل ہوگا. اس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت, یعنی نماز بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگی, اور یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس کی طرف چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, سرکار دو عالم کانفرنس, مفتی شہریار صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. This is the way of truth. This is the way of reality. This is the way of right. یہی حق کا راستہ ہے, یہی صداقت کا راستہ ہے, یہی سچائی کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کے من سے گڑھ کر کے کوئی کرامت بیان کر دیا یہ نہیں چلے گا. کرامت وہی جو قرآن حدیث سے میل کھائے, جو قرآن حدیث سے ہٹ کے آج جو فتنے پیدا ہو گئے, 72 گروہ میں لوگ بٹ گئے, وہی لوگ بٹے جو قرآن چھوڑ کر اپنے پیر کی بات کرتے ہیں, جو حدیث چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں. جیسے حج دور جاہلیت میں بھی تھا, مگر مکہ کے مشرکین, مکہ کے کفار قربانی جانور ذبح کرتے تھے اور اس خون کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لپیٹ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ خون میرے رب تک پہنچ گیا خون. اور پھر وہ لوگ طواف کرتے تھے مگر ننگے طواف کرتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے, سیٹی بجاتے تھے, اور وہ لوگ عرفات سے جب لوٹتے تھے مزدلفہ کے پاس کہتے تھے میرا باپ بڑا, میرا دادا بڑا, میرا خاندان بڑا, تم سے اچھا میرا باپ, تم سے بڑا میرا دادا, تم سے بڑا میرا پردادا, وہ اتنا بڑا بہادر تھا, وہ اتنی جنگوں میں جیتا. اللہ نے کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اے میری قوم, قرآن کہا کہ اللہ تک تیرا خون نہیں پہنچتا ہے, اللہ تک تیرا خون نہیں پہنچتا, تیرا گوشت نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے نام پہ جو تم نے جانور کو ذبح کیا ہے, تیرا ارادہ کیا ہے, وہ ارادہ پہنچتا ہے. تیرے دل میں نیت کیسی ہے, وہ نیت پہنچتی ہے. تقویٰ پہنچتا ہے, یہ گوشت نہیں پہنچتا. تو اسلام نے کہا خون مت لپیٹ دیوار میں, یہ جہالت ہے, بلکہ گوشت جانور ذبح کر اللہ کے نام پر عبادت سمجھ کر, گوشت کھانے کی نیت سے نہیں تو خدا کے لیے جانور ذبح کر, اور پھر یہ گوشت اللہ تیری طرف تحفہ کے طور پر لوٹا دے گا. تو اللہ تک تقویٰ پہنچا, اللہ تک ارادہ پہنچا, اللہ تک نیکی پہنچی, جو تیرے دماغ میں قربانی کے تعلق سے نظریہ ہے وہ نظریہ پہنچا, اور گوشت اللہ کی طرف سے تحفے میں تجھ کو مل گیا. تو اللہ تک خون نہیں پہنچتا, اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا, اللہ تک تقویٰ پہنچتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, اور جب عرفات سے تم آگے مزدلفہ کے پاس جاؤ, وہاں باپ دادا کی بڑائی مت بیان کرو, بلکہ وہاں جانے کے بعد کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اسی لیے یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کی عشر تک
تک ہر نماز کے بعد ایک بار یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ زمانے جاہلیت میں کفار اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے. میرا دادا بڑا، میرا نانا بڑا، میرا باپ بڑا، میرے خاندان کے لوگ بڑے. اس لیے اللہ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہر نماز کے بعد بولو. حاجی بھی بولے اور پوری دنیا کا مسلمان بولے. تو اسلام جہالت مٹانے آیا ہے، اسلام نور کا نور پھیلانے آیا ہے، اسلام ہمیں تقوی پرہیزگاری دینے آیا ہے. اس لیے اے میری قوم، یہ جب اس نور کا مذہب کبھی خطرے میں نہیں آئے گا، کبھی مصیبت میں نہیں آئے گا. ہاں وقتی طور پر میری مسجدیں ویران ہوں گی تو ہم کافروں کے پاؤں کا فٹ بال بنیں گے، میرا مدرسہ بند ہوگا، میری خانقاہ بند ہوگی، ہماری ماں بہن کی عورتوں کا حجاب چھینا جائے گا، ہمارے سر سے ٹوپیاں چھینی جائیں گی اور ہمارے گھروں کو بلڈوزر چلایا جائے گا. یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. مسجدیں ویران ہوں گی، ہم آباد کبھی نہیں ہوں گے. خانقاہ اجڑے گی، ہم آباد کبھی نہیں ہوں گے. جلسہ اجڑے گا، ہم آباد کبھی نہیں ہوں گے. جو کچھ ہندوستان میں تماشا ہو رہا ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ میری بدعملی کی سزا ہے. شادی بیاہ کافروں جیسی، عقیقہ ختنہ کافروں جیسا، میری ماں بہن کا لباس جنسا ٹی شرٹ کافروں جیسا، میرے بچوں کا بال رکھنے کا انداز، گٹکا کھانے کا انداز، نماز چھوڑنے کا انداز یہود و نصارہ جیسا، ساری حرکتیں کافروں جیسی. رحمت کی بارش کہاں ہوگی؟ رحمتوں کی بارش کیسے ہوگی؟ اس لیے اے مسلمان انداز بدل لے. مسجدوں کو آباد کر، خانقاہوں کو آباد کر، جلسہ کو آباد کر، عالموں کی توہین مت کر، عالموں کی عزت کر، عالموں کی گفتگو سن. عالم قرآن حدیث بولے اس بات کو ہر سے جا بنا لے، اپنے سینے سے لگا لے. نیتا تو جھوٹ بول سکتا ہے پر جو عالم قرآن حدیث بولے اس کی بات کو مت کہنا یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب مسجدیں آباد ہوں گی، مدرسہ آباد ہوگا، خانقاہ آباد ہوگی، گھر میں تلاوت ہوگی، گھر میں عبادت ہوگی، نفل نماز ہوگی، تو نماز کی طاقت، تقوی کی طاقت، روزے کی طاقت، تسبیح کی طاقت، درود کی طاقت، ذکر کی طاقت، تقوی کی طاقت، پرہیزگاری کی طاقت ان کے بم پہ بجلی گرا دے گی. یہ ہماری طاقتیں اس پہ غالب آ جائیں گی. اور یہ امید کے دماغ سے نکال دے، اسلام خطرے میں نہیں آئے گا. یہ جتنا ناچے کودے گائے اسلام کا ہی بھلا ہوگا. پہلا دن ایک بندہ کلمہ پڑھا، دشمنوں نے کہا اسلام مٹا دیں گے. 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمن کہا مٹا دیں گے. 1 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمن بولا مٹا دیں گے. 1 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر دشمن بولا مٹا دیں گے. 50 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر بولا مٹا دیں گے. آج 200 کروڑ لوگ جو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، مصطفیٰ کی محبت اس کے سینے میں ہے. پہلا دن ایک آدمی تھا، اسلام خطرے میں نہیں آیا. آج 200 کروڑ کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کیسے خطرے میں آئے گا؟ یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب جب دشمنی بڑھتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے نور خدا، کفر کی حرکت پہ قندازن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس لیے کوئی بھی ناچے کودے گائے، اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. تم بھلے کچھ بھی بولو، مگر جارج برنارڈ شاہ جو یورپ کا ایک پڑھا لکھا ودوان، وہ کہتا ہے if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years it is Islam. برنارڈ شاہ جیسا آدمی جو کہتا ہے اگر آنے والے 100 سال کے بھیتر پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے نور خدا، کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور میرے مصطفیٰ کا فرمان، لا یبقى على ظہر الارض بیت مدریم ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا وقت قرآن کے ماننے والوں کی تعداد کا ہے، آنے والا وقت مدرسوں مسجدوں کے اجالے کا ہے. البتہ ہم نہیں رہیں گے، آپ مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، مگر دنیا دیکھے گی کہ کس طرح شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا میں اسلامی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا. ایک مذہب اسلام ہوگا. اگر اسرائیل کا یہودی ڈر کے مارے کسی درخت کی آڑ میں چھپے گا، وہ درخت بولے گا کہ اے مسلمان
یہاں ایک یہودی چھپا ہے، یا تو وہ قتل کیا جائے گا یا کلمہ پڑھ کے محمدی بن جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا، ایک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا۔ یہ تو اسلام کا مستقبل ہے۔ البتہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر آپ کل مر گئے تو کیا ہوگا؟ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ وہاں قبر میں ایک لوتا بیٹا میدان محشر میں ایک نیکی کی بھیک ماں سے مانگے گا، ماں نہیں دے گی، ماں مانگے گی، بیٹا نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ یہ اللہ کہتا ہے، کوئی پیر صاحب نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، ہر شخص اپنی فکر میں گرفتار ہوگا۔ وہاں پل صراط جو جہنم کے اوپر میں پل ہے، اس کو پار کر کے ہی آگے جنت ہے۔ 500 سال کے برابر وہ راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اس پر تو گزرنا ہی پڑے گا، پیر صاحب کو بھی گزرنا پڑے گا، مرید صاحب کو بھی گزرنا پڑے گا، مولانا صاحب کو بھی گزرنا پڑے گا، عام آدمی کو بھی گزرنا پڑے گا۔ مولانا اپنی فکر کریں، عام لوگ اپنی فکر کریں، کل دنیا میں کیا ہوگا اس کی فکر نہ کریں۔ دنیا خدا کی ہے اور پھر اللہ دنیا چلا رہا ہے۔ آپ اپنی فکر کیجئے کہ کل فجر کے بعد آپ کی موت کا اعلان مسجد سے ہوا تو اب آپ کا قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، اب میزان پہ کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی اپنی فکر کیجئے، دنیا کی فکر چھوڑ دیجئے۔ کہیے کہ دنیا میں وہی ہوگا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دنیا میں یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنانا جانتا ہے، دولت کا غلط استعمال ہوا اس کو دانے دانے کے لیے کنگال بنانا جانتا ہے۔ دنیا میں جوانی کا غلط استعمال ہوا، اللہ اسے 1 درجن بیماری دے کر اس کو آکسیجن کے لیے تڑپا تڑپا کے وینٹیلیشن پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غرور توڑتا ہے، مالداروں کو غریب بنا کر، صحت مند کو بیمار بنا کر، اچانک زلزلہ بھیج کر، اچانک غریبی دے کر، اچانک بے عزت کر کے اللہ بندوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ورنہ دنیا میں تو آدمی کو کھا جائے گا، وہ تو اللہ ہے جو بندوں کو سیدھا کرنے کے لیے بیمار بناتا ہے، غریب بناتا ہے۔ اے مسلمان، آخری بات مان لے، یہ کسی بنگالی کے ناچنے سے اسلام خطرے میں نہیں آئے گا، یہ کسی چودھری کے ناچنے سے اسلام خطرے میں نہیں آئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا وہی ہے جو نمرود کو دنیا کا بادشاہ بنانا جانتا ہے اور 50-25 سال کی چھوٹ دینا جانتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے ایک معمولی مچھر سے تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ وہی ہے جو فرعون کو 400 برس کی حکومت دینا جانتا ہے اور زندگی دینا جانتا ہے، لیکن جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے اسے سمندر میں ڈوبا کے تڑپا تڑپا کے مارنا جانتا ہے۔ میرا خدا وہی ہے جو ابو جہل کو قریش کا سردار بنانا جانتا ہے، اور جب وہ مصطفیٰ کے خلاف ہو جائے تو میدان بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں تڑپا تڑپا کے بری موت کے گھاٹ اتارنا جانتا ہے۔ تو جو اللہ نمرود کو نہیں چھوڑا، فرعون کو نہیں چھوڑا، شداد کو نہیں چھوڑا، حامان کو نہیں چھوڑا، تو پھر وہ اللہ آج کے فرعون کو چھوڑے گا کیا؟ آج کے شداد کو چھوڑے گا کیا؟ آج کے حامان کو چھوڑے گا کیا؟ آج کے نمرود کو چھوڑے گا کیا؟ آج کے ابو جہل کو چھوڑے گا کیا؟ نہیں چھوڑے گا۔ جو کل کے نمرود کو تباہ کیا ہے وہ آج کے نمرود کو بھی تباہ کرے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ سارے نمرود تباہ ہوں گے اور صبر زندہ ہوگا، اسلام کا جھنڈا گلی گلی لہرائے گا۔ تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھو، اپنے نبی کی بات مانو، نبی کی شریعت اور سنت پہ عمل کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا رسول اللہ، لوح قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اپنے گھر کی گلی، اپنے گھر کی دیواروں میں لکھ کے رکھے، اور روزانہ بچہ آپ کا اسکول جاتے آتے وہ شعر دیکھے، اس کو یاد ہو جائے اور وہ دماغ میں بٹھا لے کہ ہمیں کسی امیتابھ کا غلام نہیں بننا ہے، ہمیں کسی شاہ رخ کا غلام نہیں بننا ہے، ہمیں کسی پیلا پیلا کپڑا پہن کر ہلدی کی رسم منانے والے کسی جوکر کی نقل نہیں کرنی ہے، فلم میں ناچنے والی 70 سال کی بڑھیا کی طرح اپنی ماں بہن چاچی کو نچوانا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا وہ مصرع رہے، دنیا والا ناچے کودے گائے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں تو مصطفیٰ سے مطلب ہے، ہمیں تو شریعت سے مطلب ہے۔ اور یہ بولے بچہ بچہ مصطفیٰ کو ہم نے جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو جہالت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حدیث پڑھانے والے سکھانے والے عالموں کو سمان دینے کی توفیق عطا فرمائے دینی مجلسوں مدرسوں خانقاہوں اور جس چٹائی پہ قرآن اور سنت سکھایا جاتا ہے اس چٹائی کی عزت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا جوار کریم عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ